السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے لوگ کینیڈا میں وزٹ کرنے کے لیے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں ان کا ویزا لگنے کی ریشو زیادہ ہو جائے، ویزا لگنے کا چانس زیادہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک بہت اچھی اسکیم ہے۔ اگر کوئی ایسے لوگ جو وہاں کینیڈا میں جانا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک بھلے آپ کے پاس ابھی وہ انویسٹمنٹ نہ بھی ہو اور آپ کے پاس اتنا بینک بیلنس بھی نہ ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں وزٹ کے لیے جا سکے اور کینیڈا کی ایمبیسی آپ کو آسانی کے ساتھ ویزا دے دے، تو اس کے لیے جو میں آپ کو اسکیم بتانا چاہتا ہوں وہ اتنی اچھی اسکیم ہے کہ آپ کا ویزا لگنے کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے لیے ویزا ون کرنا بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کنٹینیو کروں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اپنے بارے میں کہ میرا نام شاہد باجوہ ایڈوکیٹ ہے۔ میں عرصہ 15 سال سے امیگریشن اور ویزا کنسلٹنسی کے میٹرز کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور میری اسپیشیلٹی یہی امیگریشن کیسز کو ڈیل کرنا ہے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کینیڈا میں جا سکیں اور کینیڈا کی ایمبیسی میں جب وہ اپلائی کریں تو ان کا ویزا لگنے کا چانس بہت زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو یعنی آلموسٹ 95% پلس ہو جائے، تو اس کے لیے ایک آپ کو اسکیم میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، وہ ہے ایکسپلوریٹری اسکیم، ایکسپلوریٹری ویزا۔ یہ ایسا ویزا ہوتا ہے، آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ایمبیسی کو بتانا ہے کہ آپ یو آر انٹرسٹڈ ٹو اسٹارٹ اے بزنس ان اینی پروونس آف کینیڈا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروونس میں وہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ پروونسز ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے انویسٹمنٹ ایڈوانس میں لیتی ہیں، کچھ پروونسز ایسی ہوتی ہیں جو ایڈوانس میں آپ سے انویسٹمنٹ نہیں مانگتی ہیں، آپ کو وہ ایک ٹائم ڈیوریشن دے دیتے ہیں، جیسے 2 سال 3 سال، جس میں آپ کو ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا بزنس سٹارٹ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فنانس نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں جاب کر کے وہ تھوڑا سا فنانس اکٹھا کر کے اپنا کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دی بیسٹ آپشنز ہوتی ہے۔ وہ میں کسی ٹائم پہ ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سی اپرچونٹیز ہیں، وہ کون سی اسکیمز ہیں جس میں آپ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ کے آپ انویسٹر ویزے پہ جو ہے نا کینیڈا میں جا سکتے ہیں، امیگریشن کروا سکتے ہیں۔ تو وہ علیحدہ میں کسی دن آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اچھا، اب ایکسپلوریٹری ویزے اس لیے آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں جائیں، اس کا ڈیوریشن بھی وہی ہوتا ہے جو نارمل ویزے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو شارٹ ٹرم سٹے کا ہوتا ہے۔ اب آپ جب آپ کو وہ ویزا دیتے ہیں نا تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنے جو آپ نے بزنس اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا ہے وہاں آپ نے فیزیبلٹی دیکھنی ہے کہ آپ نے کس پروونس میں آپ نے وہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، یا کس پروونس کے کس سٹی میں آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ بہت سی پروونسز ایسی ہوتی ہیں جس میں سینٹر میں وہ بہت زیادہ فنانس مانگتے ہیں، لیکن آؤٹ آف سینٹر میں وہ بہت کم آپ سے فنانس مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔
تو آپ نے جب بھی ایکسپلوریٹری ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو متعلقہ پروونس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے وہی جب ڈاکومنٹیشن آپ کریں گے، آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ نے اس میں لکھنی ہے. اب اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا کیا ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ڈاکومنٹس آپ یا تو ایک نیو بزنس شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ ایگزسٹنگ بزنس کو پرچیز کر سکتے ہیں. اس میں کچھ پروہیبیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کچھ سرٹن بزنس نہیں کر سکتے، جس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا پیسو بزنس جس میں آپ انویسٹ کریں وہ آپ نہیں کر سکتے، جیسے پراپرٹی میں پیسے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتے. جوا وغیرہ، ٹھیک ہے، لاٹری وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے آپ بزنس میں پیسہ نہیں لگا سکتے. وہ اس امیگریشن کے لیے وہ کنسیڈر نہیں کرتے. اب اس کے لیے جو بزنس کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جسٹ نارمل بزنس. فار ایگزامپل کہ آپ نے گروسری کی شاپ کھولنی ہے، آپ نے آف لائسنس کی شاپ کھولنی ہے، آپ نے الکوہل کی شاپ کھولنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا آپ پہ ہر ایک کمیونٹی کے لوگ اپنے ہی ریلیجن کے حساب سے جو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن الکوہل مسلمانوں کے لیے بیچنا، خریدنا یہ ایک حرام چیز ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے. چلیں دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں. اب یہ چیز ہے کہ آپ وہاں گروسری کی شاپ کھول سکتے ہیں، نیوز پیپر کی شاپ کھول سکتے ہیں، آپ وہاں کوئی بھی گیرج کھول سکتے ہیں، کارز کا رینٹ کارز کا بزنس کر سکتے ہیں، یا آپ کار واشنگ کا بزنس کر سکتے ہیں. کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کس میں ایکسپرٹی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے جب اپلائی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اگر آپ وہاں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویزا آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں جائیں، فیزیبلٹی دیکھیں، آپ نے کس پروونس میں، کس سٹی میں آپ کو زیادہ سوٹیبل رہے گا آپ کا بزنس کرنا، ٹھیک ہے. کچھ پروونسز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا کچھ بزنس نہیں چل سکتا. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ایک ایسے سٹی میں اپنا مٹھائیوں کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، سویٹس کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، جہاں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش یہ لوگ نہیں ہوتے. ان کی یہ ٹریڈیشنل فوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل ایک سویٹ ہوتی ہے. تو جب وہاں اکا دکا لوگ رہتے ہوں گے اور بہت کم رہتے ہوں گے تو وہاں آپ ایسا بزنس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آپ کو ایسے ایریا میں بزنس کرنا ہے جہاں پہ یہ لوگ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش، سری لنکن، یہ اس قسم کے لوگ زیادہ ہوں، تاکہ اگر وہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بزنس آپ کا ایک کامیاب بزنس ہو، ٹھیک ہے جی. یہ چیز ہے کیونکہ جسٹ آپ نے ابھی وزٹ ویزا نہیں لینا. وزٹ ویزا وہاں جا کے آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، فیزیبلٹی دیکھنی ہے، آپ کے بزنس کی فیزیبلٹی کیسی ہے. تو اس کے بعد آپ نے جب واپس آنا ہے نا پاکستان میں، ٹھیک ہے، یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، جو بھی آپ کی کنٹری ہے، تو آپ نے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ایکسپلوریٹری ویزا آپ نے ایک سال کے اندر لیا ہو اور ایک سال میں آپ نے وزٹ کیا ہو تو پھر وہ پی آر کے لیے، امیگریشن اپلیکیشن کے لیے وہ کنسیڈر کریں گے. اگر ایک سال سے زیادہ ڈیوریشن ہو گیا آپ کو تو وہ کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. تو دوسری بات آپ ایک یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ کو وہ ایکسپلوریٹری ویزا دیں گے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس ویزے کو یوز کرنا ہے. وہاں جا کے آپ نے فوکس رکھنا ہے اپنے بزنس کی فیزیبلٹی پہ. اگر آپ کا صرف یہ مقصد ہوگا کہ وہاں جا کے آپ صرف ایک ویزا لے لیں اور ویزا پہ آپ چلے جائیں اور وہ وہاں جا کے اللیگل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو وہ سجیسٹ نہیں کروں گا. کیونکہ ہمیشہ آپ ایک لیگل طریقہ یوز کریں. جب آپ کے پاس
لیگل ویز بہت زیادہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ہے، تو پھر آپ انلیگل ویز کو آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو گاہے بگاہے اتنی ایسی اسکیمیں بتاتا رہوں گا جس میں آپ کو بہت ایزیلی جو ہے نا امیگریشن ہو جائے گی. ایون کہ آپ کی کوالیفیکیشن بہت کم ہے، آئلس کا سکور بہت کم ہے، ایون آپ کے پاس آئلس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی میں آپ کو اتنی بہت ہی اچھی سی اسکیمز دوں گا. ٹھیک ہے جی، چلے ابھی ویڈیو کو بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اچھی امیگریشن کی اسکیم بتاؤں گا جس میں آپ انشاءاللہ اس میں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. بہت ایزی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. ایڈوکیٹ شاہد باجوہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.